بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، دوست تو نہیں کہنا چاہیے، طالب علم تھے کیونکہ سینئر تھے اس لیے دوست کہہ گیا. ان کو میں نے روکا کہ وہ سگریٹ ہوتا ہے، ایک تو عام سگریٹ سا ہوتا ہے نا. ویسے میں تو عام سگریٹ کو بھی بڑا برا سمجھتا ہوں. وہ بھرا ہوا سگریٹ تھا. وہ بھرا کس سے ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو وہ پی رہے تھے تو اس کی اسمیل بڑی خراب تھی. تو وہ ان کو میں نے روکا. میں نے کہا یار کیوں روک رہے؟ پہلے تو اس بات کا ذرا تجزیہ کیجئے کہ آج کا استاد جو ہے وہ بھرے ہوئے سگریٹ اگر طالب علم کو پیتا وہ دیکھ لے تو مجھ جیسا نالائق استاد جو ہے وہ اس کو روکنے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اس کو 1-2 سال کی نا فورسڈ لیو پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے خلاف سارے ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میں بات آپ کو بالکل پکی بتا رہا ہوں. بلکہ اس سے بھی اگلے اگر قدم ہو تو اس کو فورسڈ لیو پہ جانا پڑتا ہے. وہ کہہ نہیں کسی طالب علم کو سکتا کہ میاں یہ کیوں کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ سر بات سنیں، آپ اس طرح کی یہ جو کرٹیسزم ہے یہ ہم پہ اکثر کرتے رہتے ہیں. کوئی اس پہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے؟ کوئی حدیث ہے اس پہ کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا یار میں نشے کی بات کیسے کروں؟ کس کمال بات کرتے ہیں، وہ شراب کے ساتھ منسوب آپ کیسی؟ میں نے اس بات کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ اپنے گناہ کو اور اپنی برائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی دنیا کا ریشنل جو ہے وہ قائم کر لیں گے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ برائیاں جو کہ طالب علموں میں تھیں اور کلوز انسٹیٹیوشن میں تھی، اب وہ سڑکوں، بازاروں، خواتین، مردوں، بچوں سب کے اندر صرف حاصل کرنے تک نہیں، کاروبار کی صورت میں بیچنے تک آ گئی. یہ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں خواتین اور حضرات دونوں مل کے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور جس چیز کے پیچھے پیسہ ہو، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ بن جاتی ہے کارپوریٹ ورلڈ. اربوں خربوں روپے کی انڈسٹری، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، حلال کی ہو، حرام کی ہو، جس مرضی ملک کی ہو، آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ تباہیاں آپ کے بچوں تک پہنچ جائیں، اور کہاں تک پہنچ جائیں؟ ان کے اسکولوں تک، ان کی کالجز تک، ان کی یونیورسٹیوں تک پہنچ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اس پہ تبصرہ کریں گے ہمارے آج کے مہمان. لیکن تجزیہ میرا یہ ہے کہ میں 30 سال سے، میں ادارہ نہیں کہتا، میرا تدریس سے تعلق ہے، اور میں نے ان چیزوں کو کنٹینوں پہ بکتے ہوئے دیکھا ہے، کلاسوں میں پیتے ہوئے دیکھا ہے. اور آبجیکٹ کرنے والا جو ہے وہ میری طرح 2-2 سال کی پھر فورس لیو لے کے یا کہیں باہر چلے جاتا ہے مرنے، یا پھر سک لیو لے لیتا ہے، کیونکہ بےزتی اتنی ہوتی ہے روک کے آپ کو طالب علم کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 80 روپے سے لے کے 150 روپے تک کا سگریٹ جہاں بک رہا تھا، ان کو کہا کہ حضور اقدس یہ غیر قانونی ہے. انہوں نے کہا استاد محترم یہ آپ کی مینجمنٹ کی اجازت سے ہم کرتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ پھر سنیے اس بات کو، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، کیا وہ اسکولوں میں محفوظ ہیں؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں. جناب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ماہم ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ جناب عمران یعقوب صاحب. السلام علیکم صاحب، خیریت سے آپ؟ اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب سید ذوالفقار حسین جو کہ کنسلٹنٹ ہیں منشیات کے اوپر، ڈائریکٹر آف ڈرگ ایڈوائزری. اس پہ ایڈوائزری کا لفظ جو ہے نا یہ مجھے بڑا کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ ڈرگ کا ہم کہتے ہیں لفظ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بچوں میں ڈرگ بڑی ہو رہی ہے، اسکولوں میں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ ڈرگ ہے کیا؟ کہتے ہیں کس کو ڈرگ؟ اچھا دیکھیں، ڈرگ کہتے ہیں موڈ آلٹرنگ، جو آپ کے موڈ اور مزاج کو بدل دینے والی چیز ہے، اس کو ہم ڈرگ کہتے ہیں. اگر وہ نارملی موڈ سوئنگ ہو تو وہ تو نارمل ہے، وہ تو اس کی یعنی اپنی جو فزیولوجیکل موڈ سوئنگ ہے نا، اور اگر وہ بھی بڑھ جائے تو پیتھولوجیکل ہو جائے گی، یعنی وہ بیماری کی شکل اختیار کر جائے گی. لیکن ہر وہ چیز جو ہمارے موڈ اور مزاج کو بدل دے، یعنی اوپر لے جائے یا نیچے لے جائے یا بدل دے، یہ کئی ڈائریکشن میں ڈرگز لے کے جاتی ہیں. کن کن چیزوں کو ہم ڈرگ کہتے ہیں؟ مثلا 4 قسمیں ہیں ڈرگز کی. ایک وہ ہے جو آپ کے نروس سسٹم کو ذرا نیچے لے کے آتی ہیں، سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. یہ ٹرینکلائزرز ہیں اور الکوہل ہے اس میں. اور ٹرینکلائزرز ڈرگ ہے، الکوہل بھی ایک ڈرگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی الکوہل کے بارے سے مراد ہے نیند والی گولیاں مثال کے طور پہ، جنہیں نیند والی گولیاں کہا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی 30-40 قسم کے برانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہے جن کو بینزوڈائزپینز کہتے ہیں. تو یہ ہیں جو کہ دماغ کو سلو کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انگزائٹی کم ہو جائے گی.
دوسری ڈرگز ہیں جو کہ دماغ کو تیز کرتی ہیں, اوپر کی طرف لے کے جاتی ہیں, جن میں سب سے جو کامن ڈرگ ہے استعمال میں جو آتی ہے وہ چائے کافی کے اندر کیفین ہے, اس سے اوپر پھر نکوٹین ہے, پھر اس سے اوپر آپ چلے جائیں تو ریٹالین یا آئس اور کوکین اس کی سب سے اوپر کی ڈرگ ہے. تو جو کوکین ہے یہ اسی گروپ سے تعلق رکھنے والی ڈرگ, چائے کافی میں کیفین ہے جو کہ ہم سب استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ چائے کافی کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ کوکین میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں, چائے کافی میں جو کیفین ہوتی ہے اسی گروپ سے تعلق رکھنے والی ڈرگ ایک کوکین ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوکین کو لیتا ہے تو کیا دماغ اتنا سٹیمولیٹڈ ہو جاتا ہے, آپ سمجھیں کہ جتنا ایک چائے کے کپ سے ہوتا ہے اس سے 1000 گنا سٹیمولیٹڈ دماغ ہو جاتا ہے. تو اسٹیمولیشن چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ, اس لیے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انرجیٹک, سٹیمولیٹڈ, کریٹو. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بعض اوقات سارا سال نہیں پڑھتے تو آخر میں یہ ریٹالین استعمال کر کے تو امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم جو ہے وہ نارکوٹکس ہے. نارکوٹکس جو ہیں یہ ہر قسم کی درد کو, تکلیف کو, چاہے وہ جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو, اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور نارکوٹکس قدرتی بھی ہوتی ہیں جیسے اوپیم سے. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر کس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کیا ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں؟ آج کل جو زیادہ وبا ہے وہ آئس کوکین کی زیادہ وبا ہے. اور عمر کا بریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ 25 سال, 26 سال, 20 سال, 30 سال, یہ اس عمر میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسکول کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو دی جاتی ہیں یا یہ صرف ایک بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اور اسکول کا سٹاف اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے. سب سے زیادہ شرمناک اور سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے کہ سٹاف بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے جو کہ بچوں کو خود ڈرگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کے اسکولوں کی آپ بات کر رہی ہیں؟ میں ایلیٹ کلاس اسکولوں کی بات کر رہی ہوں. ہائی کلاس, ایلیٹ کلاس اسکولوں میں یہ بہت عام ہے, یہ بالکل نارمل ہو گیا. وہاں پہ آئس, ڈرگ, کوکین, یہ چیزیں وہاں پہ یوز جو ہوتی ہیں یہ بالکل نارمل ہے اور یہ ایڈمنسٹریشن کے نالج میں ہوتی ہے. کیوں کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ کیسے ہے یہ بات؟ میں 2-3 انسیڈنٹس اس طرح کے ہیں, 3 انسیڈنٹس میری یادداشت میں اس طرح کے ہیں جو کہ جس کی میں آئی وٹنس ہوں. جس کی آپ آئی وٹنس ہیں؟ یس, میں جس کی آئی وٹنس ہوں. مثلاً ایک تو بڑا ایلیٹ کلاس اسکول ہے ڈیفینس میں, فیز 5 میں. تو اس میں ایک ریو پارٹی کنڈکٹ ہوئی. کون سی پارٹی؟ ریو پارٹی. ریو RAVE. یس, ریو پارٹی کنڈکٹ ہوئی اور اس کا بریکٹ تھا. مجھے نہیں پتا. اچھا, اس کو وہ آپ کو پتا ریو پارٹی وہ پارٹی کرتے ہیں جس میں میوزک اور بہت ساری ڈرگز اور ایکسٹیسی اور یہ ڈانس پارٹی, یہ اور نائٹ لیول پہ نیکسٹ آگے چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ریو پارٹی. ہم بوڑھے ہو گئے ہیں بلال بھائی, بیکار بھی ہو چکے ہیں. جی, وہ ریو پارٹی کنڈکٹ ہوئی اور اس کی بریکٹ تھی اسکول میں. یس, اور اس کی جو بریکٹ تھی اسٹوڈنٹس کی یا ایج لمٹ تھی جو کین سے, وہ تھی 6 to 10. 6 کلاس. جی, 6 کلاس, یعنی کہ تقریباً 12-13 سال کا بچہ سے لے کے 16-20 سال تک کے. 20 تو نہیں ہو سکتا. نہیں, 20 تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی. 18-16 سال, 18 سال, 15 سال تک سمجھے. یس, ان کی پارٹی اسکول نے کی. ایگزیکٹلی. اس میں کیا برائی ہے؟ سر پارٹی کر سکتے ہیں. وہ پھر اگر آپ کو پراپر ورڈ نہیں پتا کہ ریو کا مطلب کیا پراپر کیا ہوتا ہے, تو وہ اس میں پھر وہ لیول تھوڑا اپ چلا جاتا ہے. ایز اے پیرنٹ ڈیفینیٹلی اس کو میں کنڈکٹ کروں گی. اس کو وہ مطلب وہ نہیں ہے. اس میں ریو میں کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہوتا ہے. اس میں میوزک ہوتا ہے اینڈ اس میں پھر اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے پھر یہاں پہ تھوڑا سا. اسکول کی کنڈیشنز پبلکلی نہیں بتائی جا سکتی؟ نہیں, وہ جو اس پارٹی میں ایک شوگر کوٹڈ کرتے ہیں تھوڑا سا. یس, جو ماحول ہوتا ہے اسکول میں وہ جو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. یس, وہ میرا جو گیدرنگ ہوتی ہے جی, وہ مکس گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہیں جیسے اڈلٹس کی طرح, اسی سے ملتی جلتی. اور اس طرح کی پارٹیاں جو 9ویں-10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایوننگ کو بھی کبھی کبھی کی جاتی ہیں, ان کا بھی کوئی اسپیشل نام رکھا ہوا. ایجاز کی طرح. مطلب میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کہ بچوں کو کیوں بلاتے ہیں پھر. اچھا, وہ پارٹیاں کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے پارٹی میں, کیا ہوتا ہے؟ اچھا, وہ پارٹی ہوتی ہے ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہے, جیسے ایگزامس کے بعد ہو گئی یا فیئرویل پارٹی یو کین سے. اور آفٹر ایگزام ان کو بچے خود ہی ارینج کرتے ہیں یا اس کو ارینج نہیں, اس کو ڈیفینیٹلی بچے خود ارینج نہیں کر سکتے, جبکہ ایڈمنسٹریشن کا اس میں. ان پارٹیوں میں فرض کیجیے موسیقی ہے یا میوزک ہے یا ڈانس ہے یا جو بھی ہے, تھوڑا اپ لیول بھی آپ چلے جائیں.
اپ لیول چلیے, ڈرگ کہاں پہ آ گئی بیچ میں؟ وہ انکلوڈ ہے, کیونکہ آپ نے اس میں اپنی سینسز میں نہیں ہونا ہوتا, پھر آپ اپنی سینسز میں آپ نہیں ہیں, آپ کو اپنی سینسز سے آؤٹ ہونے کے لیے ڈرگ لے کر آ رہا ہوتا ہے یا وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ انکلوڈ ہوتی ہے اس پیکج میں. پیکج سے مطلب کیا؟ مطلب جو آپ کے گھر سے وہ پیسے منگواتے ہیں پارٹی کے, مطلب ایک بچے سے پیسے لیتے ہیں؟ جی, وہ بالکل پارٹی کے لیے الگ سے فنڈ ہوتا ہے, ایک فنڈ ہے, تو اس کے اندر وہ ڈرگ انکلوڈیڈ ہے, تو وہ اس کا مطلب وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ کوئی دے گا آپ کو؟ جی بالکل, وہ پورا ہال ہی اس طرح, وہ پورا ایک روم یا ایک ڈوم یا ایک آڈیٹوریم وہ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں وہاں پہ وہ ساری چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آفیشیل پارٹ ہے, یہ انآفیشیل پارٹ ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم تو فلموں میں دیکھتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں کہ اندر گئے ہیں, پارٹی ہو رہی ہے, لائٹیں ذرا کم ہے, ٹیبل سجا ہوا ہے, اس پہ بوتلیں شوتلیں پڑی ہیں, یہ ماحول آپ بتا رہے ہیں؟ پتہ آپ کو سارا ہے یہ ماحول, اس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس کی بات. اور یہ بچی ہوتی ہیں 12 سال سے 15 سال 13 14 15 سال with اور ڈرگز ان کو and with teacher as well, with teachers administration. اچھا, اس کی وجہ ٹیچرز کیوں ہوتے ہیں؟ ٹیچرز ہی اس کی وجہ, مطلب وہ ان کو روک رہی ہوتی ہیں ٹیچرز؟ نہیں, ہاں, ٹیچرز ہی اس کی وجہ ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں جن اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ٹیچرز ڈرگ کرتے ہیں انہی میں پھر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو مطلب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈرگ کر رہا ہے ٹیچر ڈاکٹر صاحب, تو وہاں پہ مینجمنٹ جو ہے وہ الاؤ کرے کہ آپ شام کو پارٹی کریں, ڈرگ کریں. پیسے بھی تو لے رہی ہے نا اس پارٹی کے, آپ کو فنڈ لے رہی ہے نا, تو وہ پرووائڈ. میں بالکل بھی دیکھو, ماڈرن ہونے کی نشانی وہاں یہ سمجھی جاتی ہے جیسے کہ ڈرگ کرنا یا الکوہل لینا, یہ بچے بھی اور بڑے بھی, یہ بڑے اصل میں جب مثال قائم کرتے ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, تو بچوں کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک جواب دیجیے, جی, اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں حقیقی فن کوئی نہیں ہوتا تو وہ مصنوعی فن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر کچھ لائف سٹائل ان کا ایسا ہوتا ہے جس سے کہ مزہ کھو جاتا ہے. جب وہ مزہ ان کا کھو جاتا ہے تو اس کو وہ واپس حاصل کرنے کے لیے مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے, میں بالکل سر کو ایڈ کروں گی, بالکل ٹھیک کہا سر نے, اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ اسٹیٹس سمپٹم ایز اے فیشن بھی ہے, ایز اے فیشن ہم ڈرگز لے رہے ہیں. جی, 13 سال کے بچے میں کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہ ڈرگ لے رہا ہے اور ٹیچر ساتھ ہیں. بالکل. اور یہ ایک انسیڈنٹ آپ کو میں نے بتایا, اور ایک دوسرا میری یادداشت میں یہ ایک اور ہے, اس میں تو خیر کافی زیادہ پروگرام بھی ہو چکے ہوئے ہیں. وہ بھی اسکول ڈیفینس کے ایک ایلیٹ کلاس اسکول کا ہے, کسی گلوکارہ کا فنکشن تھا, اس کا کنسرٹ تھا, اور اس کے کنسرٹ پہ پھر کافی زیادہ مطلب اس طرح ڈرگ وہاں پہ بہت بہت اوپنلی ڈرگ بچوں نے, لڑکیوں نے, لڑکوں نے, اور ایڈمنسٹریشن نے یوز کی, اور اس کا مس یوز. میں ذرا ذوالفقار صاحب سے بات کر لوں, کیونکہ یقین کیجیے کہ یہ باتوں پہ دل کر رہا ہے کہ یقین نہ کیا جائے, مطلب دعا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہوں وہ غلط ہو. ذوالفقار بھائی آپ میرے ساتھ ہیں, اپنے ساری بات سن. پہلے تو شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ باتیں آپ ان پہ کیا ٹیک لیں گے, کہ یہ باتیں ہیں یا ہمارے خیال ہیں یا ہم اپنی بدگمانی میں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو خدا آپ کا بہت شکریہ. میری بڑی خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. ویسے تو میں بہت سے ٹی وی چینل پہ روزانہ ہی آتا ہوں, اور میری اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز بھی تقریباً 35-36 سال ہو گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی آپ میڈیا پہ اس وقت ہائپ دیکھ رہے ہیں اس میں 80% میری کنٹریبیوشن ہے, سڑکوں, باغوں, پارکوں, تعلیمی اداروں میں. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہی تھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں ابھی ایک اسکول کی بات کرتا ہوں, ڈیفینس کی. جی, نام نہ لیجیے گا بس. جی, نام نہ کسی بھی اسکول نے مجھے نامینیٹ کیا تھا پچھلے سال, کیونکہ ہمارا کیس ہے وہاں پہ تعلیمی اداروں میں جو ڈرگ بڑھ رہی ہے سڑکوں, پارکوں میں, اس سے مین پارٹی میں ہوں. تو مجھے لاہور ہائی کورٹ نے نامینیٹ کیا کہ آپ تعلیمی اداروں میں اور جیلوں کا وزٹ کریں, جو اب جیلوں کے اندر اصطلاحات رہی ہیں. جی, تو وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہیلتھ پروفائل بننے جا رہا تھا ہماری ریکویسٹ کے اوپر, اور ابھی بھی بڑھ رہا ہے. تو میں ایک ڈیفینس کے عسکری 11 میں ایک بڑا اسکول ہے, جی, تو انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا جی آپ بچوں کو کے بارے میں, آپ نام نہ لیجیے گا, آپ بات کیجیے. جی جی, عسکری 11 میں وہ لاہور میں ڈیفینس میں اسکول تھا, تو میں وہاں چلا گیا اپنے ٹیم کے ساتھ. تو جب پرنسپل صاحب میں پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے نا چائے کا ارینج کیا ہے, کر لیں تاکہ 3 بچے گیدر ہو جائیں, 200-300. تو میڈم نے مجھے پہلا یہ سوال کیا کہ ہمارے اسکول میں 3 چیزیں مشترک ہیں. میں کہا جی وہ کون سی ہیں؟ میں نے کہا وہ نارمل روٹین میں ہوگی. وہ کہنے لگی نہیں, پہلی چیز یہ ہے ہمارے بچے ہر روز نئی گاڑی پہ آتے ہیں,
نمبر 2 ہمارے بچوں کے پاس پاکٹ منی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے بچے روزانہ نئے الفاظ پہن کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ کون اسکول کا یونیفارم نہیں ہے؟ دیکھیں جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس وہ نئے کپڑے پہنے گا، جس کے پاس پیسے وہ اپنے بچے کو بھی دے گا. جب میں سر لیکچر دے کے باہر نکلا ہوں اور بچوں نے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ بچے جو خاص کر اپر کلاس کے ہیں، جو او لیول اے لیول کے، ان کو ہر چیز کا پتہ. میں وہاں لیکچر دے رہا تھا، ڈرگس کی وہ پکچر دکھا رہا تھا، یہ چرس ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، ہیش ہے، ایسٹسی ہے، LSD ٹیبلٹ ہے، آئس ہے. وہ بچیاں ہاتھ کھڑا کرتی تھی یہ ہمارے فلیٹوں میں تو یہ بندہ بیچتا ہے. جب میں لیکچر دے کے باہر نکلا تو 25 اور 20 کے قریب بچے اور بچیاں میرے پاس آگے جمع ہو گئے، کہنے لگے سر آپ کا لیکچر بڑا اچھا تھا، ہمیں ایک بات بتائیں. میں نے کہا جی کیا؟ آئسولیشن میں کس طرح ہم چلے گئے ہیں واپس نکل سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں؟ ایک بچے نے بتایا میرے والدین تو سعودیہ، میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، میں دوستوں کی بری صحبت میں چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے بچوں کی یہی کیا کہتے ہیں چیزیں تھیں جو وہاں اپر کلاس کے بچوں میں. میں چونکہ ٹائم کم ہوگا میرے لیے، میں تھوڑا سا لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. نہر کے اس سائڈ پہ جتنی بھی بڑی سوسائٹی ہے، جس میں ولنشیا، بیریا، واگا ٹاؤن، ڈیفینس کے علاقے، برکی روڈ کے اوپر جتنی سوسائٹی، رائیوڈ روڈ کے اوپر جتنی سوسائٹی، ان کے بچے گھروں کے اندر نشہ کر رہے ہیں. اور نہر کے اس سائڈ پہ جو لاہور ہے وہ سڑکوں، باغوں، پارکوں میں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے سٹارٹ میں جو باتیں کی ہیں، میں بھی اس کا آئی وٹنس ہوں کہ مجھے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صداقت صاحب، عمران یعقوب گواہ ہیں میرے کہ میں کتنے سالوں اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں ذرا عمران صاحب کو بھی ڈالوں. عمران صاحب یہ باتیں غیر یقینی حد تک ہیں کہ ان کو تو یہ بھی پتا کہ نہر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے اور نہر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کو ان سے زیادہ علم ہے کہ کون سی ڈرگ ہے اور اس کا کیا کرنا ہے. بلال صاحب پہلے تو سب سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ذوالفقار شاہ صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے نا، ان کو صرف یہ نہیں پتا کہ نہر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے یا اس طرف کیا ہو رہا ہے. اصل میں تو یہ ٹی وی کی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کو بہت کم بتا رہے ہیں. اس نے بہت گراس روٹ لیول پہ کام کیا، اس لیے انہیں بڑا پتا ہے. میں آپ کے اس جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے بات کی اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ. ایک بطور ایک صحافی کے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. مجھے کیونکہ ماشاءاللہ 31 سال اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں اور میں نے چیزوں کو ایز کرائم رپورٹر بھی دیکھا ہے، تو میں ان چیزوں کو اس لیول سے آپ کو بتا دوں. میرے نزدیک اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایلیٹ کلاس، ایلیٹ کلاس، ایلیٹ کلاس. ایلیٹ سے مطلب ہے امیر لوگ. سر سن لیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ کو حیرت ہوگی سر بلال صاحب کہ یہ سوسائٹی کے جو 2 حصے ہیں نا، ایک بالکل غریب اور ایک بالکل امیر، اس میں نشہ بہت زیادہ ہے. اور جو بیچاری یہ تھی نا مڈل کلاس، وہ بچی ہوئی تھی تو اللہ دی رحمت نے، حکومت نے کیا مڈل کلاس ہی مکا دیا. کیونکہ اس حکومت میں آپ کو پتہ ہے نشے کو کوئی اتنا زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو پتہ وہ بڑے نشے کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ لائنیں لگا کے کیا ہوتا ہے اور کوکین لے کے کیا ہوتا ہے. نہیں روشنی نہیں ڈالیں، سب ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم نے اسکولوں اور کالجوں تک رہنا ہے، میری گزارش تک نہیں جانا. سن لیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں جن سکولوں کی یہ بات صاحب ایلیٹ کلاس تو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. سر غریب آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، وہ بھنگ پی لیتا ہے، وہ افیم. میں آپ کو ابھی میرے ساتھ چلے، میں لاہور شہر میں آپ کو ایسے گھر بتا دیتا ہوں غریبوں کے جنہوں نے پیالے میں گول کے افیم رکھی ہوئی ہے. بچہ رویا، وہ بیچاری کو کچھ نہیں، انہیں انگل ڈبوئی تو منہ چپات تھی ایسے ہی. ہاں جی، گزارش سن لیں آپ. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایلیٹ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی ماں کے پاس وقت نہیں ہے. اچھا. اور غریب کلاس میں کیا آ رہا ہے، وہاں بھی ماں کے پاس وقت نہیں ہے. نہیں ماں کیا مطلب؟ سن لیں، ایلیٹ کلاس والی نے اپنی سوشلائزنگ کر دی ہے. اس نے اپنے محفلوں میں جانا ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. غریب کلاس والی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہے، کہیں جا کے صفائیاں کر دی ہیں، روٹی کمانی ہے، اس پاس وقت نہیں ہے. اب جب ماں بچے کو وقت نہیں دے گی تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں وہ بچہ اس کی طرف. آپ سن لیں، باپ توجہ کیسے دے. ایلیٹ کلاس کا جو باپ ہے اس کی اپنی دوستیاں چل رہی ہیں. اس نے رات کو جب خود ڈرگ لے کے آنا ہے تو اپنے بچے کو کس منہ سے منع کرے گا؟ نمبر 1. غریب کلاس کا جو بچہ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ پیو نے کام بھی نہیں کرنا، کام ماں نے کرنا ہے اور انہیں ماں نو مارنا بھی ہے
اور جو خود اس نے نشہ کر کے سارا دن پڑھا رہنا ہے. اس لیے بھی بچے نے موٹیویٹ ہونا ہے کہ جناب میرا باپ کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں. بلال صاحب میں آپ کو ایک سیکنڈ صرف مجھے دے دیں. جب آپ کا منسٹر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہ جناب اس وقت جو نشے کا شکار ہے, صرف چرس کے نشے کا شکار ہے, افریدی صاحب نے یہ قومی اسمبلی میں کہا, وہ 40 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے, اور 8,60,000 افراد جو ہیروئن کا شکار ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹیکے لگانے کے ذریعے نشہ کرنے والے افراد کی تعداد 4,30,000 ہے, اور افیون کا جو شکار ہے اس کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ تو سرکاری تھے, اب ایک پرائیویٹ بھی اگر آپ سن لیں, پرائیویٹ جو ادارہ ہے وہ کیا کہتا ہے, 2020 اگر آپ پچھلے سال کی بات کریں تو صرف لاہور شہر میں 417 افراد نشے کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 417 افراد صرف نشے کی وجہ سے جان سے گئے. ٹیکے والا آپ نے جو بات کی نا, یہ میری سمجھ سے باہر تھی. یہ ٹیکہ کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ ہیں پیرنٹ ایکشن کمیٹی میں, ایسا ہی ہے نا, اور یہ سارے پاکستان کے اسکولوں کی پیرنٹ ایکشن کمیٹی, تو آپ لوگ کیا مطلب یہ اس بات کو ہونے دیتے ہیں کہ بچوں کی یہ پارٹیاں ہوں, یہ کیا ریو پارٹی ہو اور اس طرح ڈرگز ہوں اور بچے ڈرگز کریں اور واہیاتی کریں؟ مطلب آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ آپ نے فیسوں کے خلاف اتنی آواز اٹھائی, اچھا وقت سے سنی تو آپ کی وہاں بھی نہیں ہم نے. اچھا بلال بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ ٹاپک ایکچولی میرے دل کے بڑا قریب ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ایز اے مدر, ایز اے پیرنٹ, ہم لوگوں نے جتنا اس پہ کام کیا, یہ صداقت صاحب, ڈاکٹر صداقت ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ انڈیویجولی انہوں نے اپنا سارا اس میں کیا. ہم نے پیرنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ ایک پٹیشن ہم نے کی جسٹس شاہی جمیل خان کی عدالت میں جی, اور اس پہ وہاں پہ اس ڈرگ کمیٹی کے ہم ممبرز ہیں, ہم 4 پیرنٹس. اس میں ایک عدالت کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں, آپ کہیں کہ ہمیں یونین ہے, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ہم 1.25 لاکھ روپیہ مہینے فیس بھرتے ہیں, 50,000 تنخواہ نہیں ہے, مطلب خدا کا خوف کریں, بچوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اچھا, وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے آپ نے اگر رابطہ کرنا ہے آپ عدالت سے رابطہ کریں, ہم اس قسم کی کوئی پرمیشن آپ کو نہیں دیں گے. مجھے بتائیں کہ سارے ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں, انہوں نے اس اسکول کا اگلے دن گیٹ کیوں بلاک نہیں کیا جہاں پہ ریو پارٹی رات ہوئی تھی؟ وہاں پہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے, وہاں پہ پوسٹر کیوں نہیں لگے؟ اچھا, وہ اس لیے نہیں بلال بھائی لگے کیونکہ بھیجنے والے بھی تو وہ ایلیٹ کلاس کے پیرنٹس ہی تھے نا, وہ خود بھیجنے والے تھے نا. بات کو تو سمجھے. نہیں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ کیسے پوسٹر لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بھیجنے والے ہیں اپنے بچوں کو. ان کی نفسیاتی مجبوری ہے والدین کی کہ وہ ایلیٹ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں, اور جب بھیجتے ہیں تو ان کے رولز کو فالو کرنا پھر ضروری ہے, کیونکہ آپ کی وہاں اتنی سے نہیں ہوتی بطور پیرنٹ. وہ کہتے اچھا آپ اپنے بچے کو لے جائیں. بات ہی نہیں ہے, سے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ سارے اسکول کہتے ہیں کہ پیرنٹ نے اگر اسکول کے اندر بیچنے کو دیکھنے بھی آنا ہے تو وہ پہلے لیٹر لکھے, ای میل لکھے, وہ ہم اجازت دیں گے, وہ اندر آنے نہیں دیتے. وہ ایک جیل خانہ ہے, دیکھیں کسی پرائیویٹ اسکول میں آپ واک ان نہیں کر سکتے. دیکھیں پولیس بھی نہیں جا سکتے. اچھا, اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے تھا کہ وہ تعلیم اور تربیت کا نظام اتنا اعلیٰ ہے, جب تک کہ وہ آن لائن نہیں آئے تو پتہ چلا کہ وہ کتنا تھکا. نہیں بلال بھائی, اس میں تربیت کا لفظ استعمال نہ کریں. اسکول تربیت نہیں کرتے ہیں پلیز, وہ صرف تعلیم اور پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ایز اے پیرنٹ, وہ تربیت. ایکشن کمیٹی میں کوئی پیرنٹ ایسا نہیں تھا اس نے کہا کہ میں یہ کارڈ اٹھاؤں گا اور اسکول کے سامنے یا سڑک پہ کھڑا ہوں گا, تو وہ دوسرے دن کہیں گے آپ اپنا بچہ اٹھا لیں, یہاں سے آپ جائیں. That is it. ایون اچھا, یہ ایک منٹ میں ایڈ کر دوں, یہ اس اسکول کے پیرنٹ نے, سوری اس اسکول کے ٹیچر نے نہیں صرف آپ کو کہا, آپ کے منسٹر ایجوکیشن نے, مراد راز صاحب نے بھی یہ لفظ کہے ہیں. اگر آپ ان اسکولوں میں ان کے مطابق نہیں چل سکتے, آپ اپنا بچہ وہاں سے سوئچ کروا دیں. یہ مراد راز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. تو مطلب یہ ہے نیا پاکستان, سر یہی نیا پاکستان ہے. اب اچھا, نیا پاکستان ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس پہ سب کچھ ڈالنا بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ جائیں؟ سر اس کی وجہ سن لیں, وہ اتنا بڑا مافیا ہے, اور اسکولوں کے تعلیم بالکل, اور پھر آپ کو تربیت اور مستقبل, آپ کہہ رہے ہیں مافیا. بالکل, میں کہہ رہا ہوں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مافیا کہ میں اور آپ ہم سب مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلال بھائی, ابھی آپ ہم نہیں کہہ رہے, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں. سن لیں, سپریم کورٹ نے مافیا کا لفظ استعمال کیا. سپریم کورٹ میں خود گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ڈرگ
لیکن اسکولوں نے بعد میں منع کر دیا, پھر پیمرا نے کہا کہ آپ بھی یہ استعمال اس کو کے لیے, اس لیے ہم یہ بات استعمال نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہماری بڑی معذرت ہے, ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں منع کیا گیا, یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں, یہ سارے مہمان جو ہے نا دیکھ کے مجھے مسکرا رہے ہیں کہ مطلب کیا میں غلط باتیں کر رہا ہوں. میں نے پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی ہے, میں نے باہر بھی تعلیم حاصل کی ہے, میں باہر بھی جاتا ہوں, میں باہر پڑھاتا بھی ہوں. میں نے یقین کیجئے کہ اس طرح کی بات اگر کسی پرائیویٹ یا پبلک اسکول کے بارے میں اپنے 40 سالہ پریویس لائف کے اندر سنی تک نہیں ہے کہ کسی اسکول میں ہو سکتا. اگر انسیڈنسز کوئی ہوتے ہیں تو وہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, اسکول کبھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں کو, طالب علموں کو جانتا ہوں جنہوں نے یونیورسٹیوں میں کبھی بھی, اسکولوں میں کبھی بھی کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا, ان کے پیرنٹس ان کو فنکشنز میں نہیں آنے دیتے. لیکن جب یہ بات, ذوالفقار صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, جب یہ بات عدالتوں تک پہنچ جائے اور ججز کو اس میں قانون سازی یا ریسرچ ڈیولپمنٹ کرنی پڑے, تو یہ تو بات لگتا ہے پھر ہاتھ سے باہر نکل گئی بالکل. بلال صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ میں تو مختلف کیسوں میں ایز اے پارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد جمیل صاحب کے پاس تقریباً 10 کے قریب ہے کیسز, جس میں مین جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو ہماری ایڈکشن بڑھ رہی ہے, خاص کر ہیلتھ پروفائل اور جیلوں کے اندر, اور خاص کر سڑکوں, باغوں, پارکوں میں. ابھی ریسنٹلی جو آرڈر آئے ہیں جس میں بھی میری پریئر پہ, کیونکہ میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں اس وقت 10,000 سے زیادہ سڑکوں, باغوں, پارکوں میں بیٹھے ہیں لوگ, جو 120 مقامات ہماری رپورٹ ہے. عمران یعقوب جو بتا رہے تھے کہ 417 اموات پچھلے سال ہوئی ہیں, یہ بھی میری رپورٹ ہے. ہر مہینے 40 سے 50 افراد سڑکوں, باغوں, پارکوں میں ان نون ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہیں, بغیر نام ان کو دفنایا جاتا ہے قبرستانوں میں. سر سوال صرف یہ ہے, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے. یہ آنے والا جو وقت ہے بھیانک وقت ہے. ابھی ہم یہ ان سڑکوں, باغوں, پارکوں میں تو جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کوئی مطلب حکم نہیں جاری کیا کہ یہ اسکولوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ابھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں جو ارم بہاری, ان کو کہا ہے کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی پریزن مل کے ایک اس پہ ہوم ورک کر کے رپورٹ جمع کروائیں. اس کے بعد ہیلتھ پروفائل کے بارے میں جو تعلیمی اداروں میں ہیلتھ پروفائل بن رہا ہے اس پہ آرڈر, میں تو ہر گورنمنٹ کی کمیٹی میں ہر جگہ پہ اپنا احتجاج بھی کرواتا ہوں پولائٹلی طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے, کہ چیزیں بہتر ہوں. لیکن قطب صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کچھ بھی رزلٹ زیرو نہیں کر رہا ہے. ایڈکشن بڑھ رہی ہے. ہمارے آنے والے دیکھیں حالات بڑے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی ہماری 50 ایگزامپل دے رہا ہوں پنجاب میں ہے. اگر ایک یونیورسٹی 3,000 بچے کو ہر سال پاس آؤٹ کرتی ہے تو آپ اندازہ کریں کتنے لاکھ بچہ سالانہ, اور کتنی جاب ہے ہمارے پاس. میرے پاس 2-3 یونیورسٹیوں کے انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. آپ بلیو کریں, آتے ہی مجھے کہتے ہیں کہ جناب سر انٹرنشپ کرنے کے بعد ہمیں کہیں جاب آفر دے دیں, دلوا دیں کسی آفس میں کہہ کے. سر ہمارے ہاں آنے والا جو وقت ہے یہ بہت بھیانک ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. کووڈ کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں. انٹرنیشنل کووڈ تو اب آیا ہے نا, تو نشہ تو اب نہیں شروع ہوا. نشہ تو جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھی, اب اسکولوں میں جو ہو رہا ہے اس میں کیا یہ قانون نہیں ہو سکتا, یا جج صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جس اسکول کے اندر نشے کی کوئی بھی پارٹی پکڑی گئی, پولیس تھانے نے پکڑ لی, وہاں پہ ساری ایڈمنسٹریشن بند, اسکول بند کر دیا جائے گا؟ بڑا سادہ سا کام ہے. یہ کئی بار ہو چکا ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے کئی بار ریکویسٹ کی ہے کورٹ سے, میں نے ذاتی طور پہ, ساری گورنمنٹ موجود ہوتی ہے وہاں پہ, کہ آپ لیڈ کلاس کے جو اپر کلاس کے اسکولوں کے ہیڈز ہیں, مالکان ہیں, ان کو بلائیں, ان کو کہیں دیکھیں ہمارے آپ ٹھیک ہے جو مرضی کریں, پیسے کمائیں, لیکن بچوں کی جو کردار سازی ہے اس پہ توجہ دیں. آپ اسکولوں سے ہٹ جائیں. دیکھیں جی ڈیفینس کے بہت سے فیزز ہیں جہاں ہر سیٹرڈے اور سنڈے سارے لوگ ڈیفینس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہ سارا کام ڈیفینس میں ہو رہا ہے. سر ابھی کل ہی ڈی سی صاحب نے دیکھے, پرسوں ڈی سی صاحب نے رات کو لاہور کے 4-5 جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ چھاپا مارا ہے. وہاں کیا ہو رہا تھا, ڈسکو پارٹی چل رہی تھی, وہاں ڈرگس چل رہی تھی.
लाहौर में इस वक्त 300 से ज्यादा फार्म हाउसेज हैं, रायविंड रोड पे, बेदिया रोड पे, बरकी रोड पे। वहाँ हम तो कह के कि जनाब थक गए हैं। अब तो ये है कि पता नहीं कोई ऊपर से कोई ऐसी वो चीज आएगी, कोई अल्लाह ताला गैबी मदद करेगा तो ये मसला हल होगा। देखिए, जिस शहर में आपके पास ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है गवर्नमेंट के, आपके पास सिर्फ 100 बेड है हॉस्पिटल 1 करोड़ 20 लाख की आबादी का, तो जनाब आप वहाँ कहाँ रिजल्ट लेंगे? ठीक है, आपका पैगाम पहुंचा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि क्या लोग आपके सेंटर में आते हैं तो वो रिहैबिलिटेट होते हैं या वापस ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो तसव्वुर है ना कि कोई रिहैब में जाएगा और वो रिहैबिलिटेट हो जाएगा और वापस आएगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा, ऐसा नहीं है। कोई जब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है और एडिक्शन में चला जाता है तो रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि वो अपनी बेहतरी के लिए कोशिशें करता रहेगा फॉर लाइफ टाइम। ठीक, ये ज़िंदगी भर का प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर उसको रिहैब में रहना पड़ेगा। पहले वो इंडोर रहेगा, फिर वो आउटडोर में आएगा, फिर लेस फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा और वो फोकस उसका रहेगा उस तरफ, जैसे डायबिटीज़ में रहता है, जैसे दिल की बीमारी एक दफ़ा जिसको हो जाती है। अगर एक बच्चा, कोई भी शख्स जो है खुदा न खास्ता रिहैब में जाना चाहता है, एवरेज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की किसी भी नुक्कर में, तो उसका कितना खर्चा कितने वक्त के लिए आता है? पहली बात तो ये है कि कोई भी बच्चा रिहैब में जाना ही नहीं चाहता। पहली बात तो ये है कि ये नाइव थिंकिंग है कि वो जाना चाहता है। वो जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो कभी गुस्सा कर रहे होते हैं और कभी तावन कर रहे होते हैं। ठीक, और ज़्यादातर वो तावन कर रहे होते हैं और थोड़ा वक्त वो गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि गुस्सा करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसी तरह ये एडिक्शन फिर चलती रहती है। और ये जो तसव्वुर है ना कि विल पावर के ज़रिए कोई नशा छोड़ देगा या एक दफ़ा रिहैब में जाएगा तो कोई नशा छोड़ देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। एवरेज कितना टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने के लिए? तकरीबन जो दुनिया को नजर आने लगे वो 6 महीने लगते हैं। 6 महीने, यानी इलाज गाह के अंदर रहने के बाद जब बाहर जाता है तो ठीक। यानी तो डॉक्टर साहब इस पे एक्सपेंस कितना तकरीबन होना चाहिए? देखिए, एक्सपेंस जो है वो तो जिस किस्म का रिहैब आप चुनेंगे ठीक है, उस किस्म का एक्सपेंस होगा। जैसे सरकारी है तो वो बिल्कुल फ्री है। जो दूसरे हॉस्पिटल हैं जो थोड़े यानी रफाई अदारे हैं या इस तरह के हैं जो कि फंडिंग पे चलते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी यानी खर्चा हो जाता है। जैसे समझे कि 3 महीने का इलाज है तो 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। और जो अच्छे प्राइवेट एलीट सेंटर हैं उनमें खर्चा इससे भी ज़्यादा होता है। पर असल मसला नहीं है, क्योंकि जितने एलीट क्लास के लिए सेंटर्स हैं वहाँ जो लोग आते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको उतना उम्दा इलाज मिल जाता है। पर ये तसव्वुर याद रखना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज शुरू होता है, ख़त्म कभी नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अभी फरमा रही थी पहले कुछ अर्सा पहले कि वो एक कंसर्ट हुआ, जो कि मेरा नहीं ख्याल स्कूलों में कंसर्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए अगर होने चाहिए तो, और फिर वहाँ पे वो जो ख़ास रीड टाइप जो पार्टी थी वो क्या था, वो क्यों था और आपको कैसे इल्म है? मुझे इस तरह इल्म है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जानने वालों के इनफैक्ट मेरे बच्चे तो स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे बड़े क्लोज कुछ फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और मैं आई विटनेस इस तरह से हूँ कि वो जिन मेरी फ्रेंड के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं वो बच्चों को मैंने ड्रॉप करना था, वो इस्लामाबाद में थी। ठीक, वो इस्लामाबाद में थी और उसने कहा था कि बच्चों आपने उस पार्टी पे उनको ड्रॉप किया? मैंने ड्रॉप करना था उनको, मतलब मैंने उनको बच्चों को ड्रॉप करना था। ड्राइवर अवेलेबल था लेकिन उन्होंने कहा था ड्रॉप मैं कर दूं, तो मैंने वहाँ पे बच्चों को ड्रॉप जब किया था और फिर उसके बाद जब पिक करते हुए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और फिर जब मैं गई थी तो वो बच्चियाँ सारे उस कंडीशन में थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो पार्टी आपने उनको देखा वो ड्रग में थे? जी बिल्कुल, नशे में थे। नशे में थे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंदर जाने की तो परमिशन नहीं होती, उनके प्रेमिसेस में जाने की तो परमिशन नहीं होती। डॉक्टर साहब, हम तो हमेशा ये सोचते रहे कि परमिशन इसलिए नहीं होती कि अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है, कोई कॉन्वेंट टाइप माहौल है कि आप नहीं जा सकते, ननरी है। में तो जा सकते हैं, कॉन्वेंट में तो जा सकते हैं, ननरी तक लेके जाते हैं, बिल्कुल कॉन्वेंट तक बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे इसलिए वो रोकते हैं कि वो एक्चुअली स्कूल का असल चेहरा ना देख लें, वो इसीलिए हमें पहले एक मेल करनी पड़ती है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और पूरा मतलब फिर वो अप्रूवल आता है, फिर आप जा सकते हैं उस जगह। नहीं, उन्होंने पूरा एक्चुअली कॉर्डन करना होता है उस वक्त, कॉर्डन करके हमें पेरेंट्स को, यानी कि आपको फिर प्रोटोकॉल देना होता है ताकि आप दाएं बाएं देख ना लें कि क्या हो रहा है, या किसी बच्चे से कोई बात ना हो, या किसी टीचर से भी आपकी बात ना हो। और बिल्कुल भी नहीं होता, आपने एक पर्टिकुलर रूम होता है, आपने उस रूम में ही जाना होता है। ये जुर्म नहीं है? जुर्म तो छोटा लफ्ज़ है मेरे ख्याल में, तो ये उससे बड़ा कोई अगर लफ्ज़ हो तो वो है।
آپ یہ دیکھیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں نہیں تو حکومت جو ہے وہ خیر سے پھر کہاں گئی ہوئی ہے, چھٹیاں منانے گئی ہوئی ہے, سر ادارے جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ مریض سیر کرنے گئے ہوئے ہیں, کس نے کرنا ہے؟ آپ نے پہلے بھی بلال بھائی یہ بات کہی, بات یہ ہے کہ یہ جتنے ایلیٹ ایجوکیشنل یہ جو تعلیم فروش ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کے لیے تعلیم فروش کا لفظ یوز کرتا ہوں, یہ سب مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ حکومتوں میں شامل ہیں. یہ پھر میں آپ سے کہوں گا پیمرا نے تو ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے مافیا کا لفظ نہیں یوز کرنا, لیکن خدارہ نہیں میں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں خدارہ پیمرا کوئی ایسا اچھا لفظ بتا دے جو ہم ان کے لیے یوز کر لیں. ڈاکٹر صاحب جو ہمیں آف ایئر پہ اپنی ساری انفارمیشن بتائی نا, جو کہ میں ان کو پرووک کر کے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی, وہ شرم کھا رہی ہیں, حیا کھا رہی ہیں. ناممکن ہے کہ ان کو آپ پبلکلی دو آدمیوں کے سامنے آ کے کہہ سکیں کہ وہاں پہ یہ حشر ہو رہا تھا یا یہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی پارٹی میں جانے کی. سر یہاں لاہور کے شہروں میں آپ کو بتا دوں ایلیٹ کلاس کے اسکولوں کے ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ باقاعدہ ہیرسمنٹ کے کیس ہوئے ہیں استادوں پہ, انہوں نے اپنی بیٹیوں جیسی شاگردوں کے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو سارے ایلیٹ ہیں نا, یہ سب آپ کو سوشل میڈیا پر ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ آپ کو پتہ کیا کر رہے ہوں گے کہ پینڈو. سر یہ شگل سوسائٹی, معاف کیجیے گا, سول سوسائٹی ہے نا جو نام نہاد, سر سن لیں, جو نام نہاد یہ شگل سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی, ان کے لیے یہ برائی نہیں ہے, یہ میرے اور آپ جیسے پسماندہ لوگوں کے لیے برائی ہے. ابھی کرونا کی اور آپ بات کر رہے تھے جی لاک ڈاؤن کی, آپ کو حیرت ہوگی کہ جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تو کرونا کی وجہ سے نشے کی تعداد بڑھ گئی ہے نشیوں کی. پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے آبادی کا 7%, 80 لاکھ سے زیادہ افراد مختلف طرح کے ابھی اتنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگی جتنے نشے میں لگ گئے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے, امریکہ اور یورپ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں کو چونکہ گھروں میں بند رہنا پڑا, یا ورک فرام ہوم کی ایک فیسلٹی کہہ لیں یا سہولت ہے, تو اس میں پھر الکوہل کا استعمال ساتھ بڑھ گیا ہے, کیونکہ گھر رہتے ہوئے بند رہنا, ایک ہی جگہ پہ رہنا, بوریت ہونا, اور پھر کرونا کا دباؤ ہونا. ایک انتہائی سینسٹیو سوال پوچھ لوں, اگر آپ اجازت ہے, یہ ساری چیزیں اویلیبل کیسے ہوتی ہیں؟ یہ تو غیر قانونی ہے, غیر قانونی ہے کہ نہیں؟ بالکل غیر قانونی. یہ ملتی کیسے ہیں؟ اچھا, یہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شراب بھی بالکل ممنوع ہے, جیسے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ عام اویلیبل ہوتی ہے, لیکن اب پاکستان میں یہ جو آن لائن چیزیں ہو گئی ہیں, یہ جو سیل فون کے ذریعے, اب کوئی آپ کو اس طرح کسی نہ کسی جگہ بیچتا خریدتا نظر نہیں آئے گا, بلکہ ہوم ڈیلیوری ایسی چیزوں کی ہو جاتی ہے پیزا کی طرح. ہوم ڈیلیوری. ڈاکٹر صاحب آپ کی بیٹی نہیں ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ کے بیٹے ہیں, اگر آپ کی بیٹی ہوتی جہاں سے آپ نے وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کیا تھا اس پارٹی سے, آپ اپنی بیٹی کو کبھی جانے دیں گی وہاں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, ڈیفینیٹلی بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا, میں پتہ کیا کہتا, میں کہتا کہ وہاں پہ بچوں کو کیا بیٹی کو کیا جانا, میں خود بھی وہاں نہ جا سکتا. بالکل, میں پرانی ماں ہوں نا, میں تھوڑی سی پرانی بات پرانے نہیں کی ڈاکٹر صاحب, ہے ہی نہیں, میں اس طرح سے وہ نہیں کر سکتی. نہ ہو, نیا ماں ہو, لیکن یہ جس ایکسٹینٹ تک ہم چلے گئے ہیں, یہ ہم کہاں لے کر جائیں گے اپنی اس نسل کو؟ بلال بھائی آپ اس میں دیکھیں گے وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے پیرنٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پیرنٹس کیوں واچ نہیں کرتے؟ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اس بارے میں, اگر مجھے آپ موقع دیں گے بات کرنے کا. تو صورتحال یہ ہے کہ زندگی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو سکلز ہیں وہ ماضی سے تعلق رکھتی ہیں, پچھلی صدی سے یا اس سے پچھلی صدی سے تعلق رکھتی ہیں, اور آج کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نئی سکلز چاہیے, نیا لائف سٹائل چاہیے جس میں ایکسرسائز لازمی ہو. ہمیں ضرورت ہے کہ نیند پوری کریں جو ہم نہیں کر سکتے. ایکسرسائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں سہولتیں ہی بہت ہیں, ہمیں تو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے ہر وقت. اسی طرح کھانے پینے میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو پزا ایک ٹاپ کوالٹی چیز بن گئی ہے کہ جو ہر ایک نے جب بھی کرنا ہے تو پزا پارٹی کرنی ہے. ایلیٹ چیز ہے نا, ایلیٹ چیز ہے, اور وہ انتہائی ناقص غذا ہے. اسی طریقے سے باقی بھی جو ہر ڈاکٹر آتا ہے روتا ہے یہاں پہ اس غذا پہ, ہم نے نہیں باز آنا. ایک اور بات یہ ہے کہ پھر آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, یعنی جو بات چیت ہے, وہ ختم ہو گئی, وہ بڑی خراب ہو گئی ہے. ختم بھی ہو گئی ہے, خراب بھی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ جو سائلنس ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی کلنگ ہوتا ہے گھروں میں, جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لوگ. فیملی سٹرکچر جو ہمارے ٹوٹ گئے, یہ بھی نشے کی ایک وجہ ہے. نشے کی وجوہات بے شمار ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو جتنا بڑا ہے
یعنی افسر ہے یا کسی عہدے پہ ہے یا کاروباری ہے یا اقتدار میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں کوئی عنان اقتدار ہے تو وہ نشے میں اتنا ہی ملوث ہے. آپ دیکھیے کہ جو جس شعبے میں جتنا اوپر کے درجے پہ ہے وہ آپ کو نشے میں الکوہل میں نظر آئے گا, اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے کے لیے یہ کر رہا ہے, ممتاز ہونے کے لیے یہ چاہیے. حضور اقدس امید ہے کوئی؟ سر بات دیکھیں, بطور مسلمان تو میں سمجھتا ہوں مایوسی ہونا ہے, لیکن مطلب آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. میری بات مکمل ہو لینے دیں. بطور مسلمان تو میں مایوسی کو ہونا سمجھتا ہوں, لیکن آن گراؤنڈ اگر حقائق دیکھتا ہوں تو کوئی انقلاب آ جائے, کوئی ایسی ریولوشن ہو جائے کہ اللہ کوئی خاص رحمت کر دے, ادروائز مجھے یہ موجودہ حکمران اور موجودہ اپوزیشن یا سیاست یا موجودہ شغل سوسائٹی میں یہ ممکن شغل سوسائٹی, ہاں جی بڑا اچھا لفظ آپ نے اختیار کیا, شغل سوسائٹی. اب ذوالفقار صاحب, آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ آئندہ آنے والی ہماری وہ بچوں کی نسلیں جو اس وقت اسکول میں ہیں وہ اچھی ٹیچرز, اچھے اساتذہ اور مطلب ڈرگ فری اور علم کی طرف جانے والے بچے بن جائیں گے, بن سکتے ہیں؟ کوئی امید؟ سر میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں فگر کے بارے میں. جو 2013 کا گورنمنٹ کا اس کے مطابق 67 لاکھ افراد پاکستان میں ایڈکٹ تھے, لیکن اس میں دیکھیں شراب کا ذکر نہیں کیا. ڈاکٹر صداقت صاحب نے شراب کی بات کی ہے تو نو ڈاؤٹ اس میں آپ دیکھیں, میں ایز ایکسپرٹ کہتا ہوں کہ 2020-21 میں پاکستان میں 1 کروڑ افراد نشہ کر رہا ہے. اگر شراب کو بھی آپ شامل کر لیں, کرسٹلائز ایس ٹیبلٹ کو. اب رہی بات تعلیمی اداروں کی, تو سر تعلیمی اداروں میں ایک ایسا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے تقریباً کوئی 7-8 سال سے تقریباً 2700-2800 تعلیمی اداروں میں جا کے ایڈریس کیا کئی بار. 16 تعلیمی اداروں کو میں نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ اینڈ پریونشن کے اس کے تحت درجہ دیا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے 100% چیزوں کو ختم کر دیا, میں کہتا ہوں ہم نے 60% بلکہ 40% منیمائز کیا چیزوں کو. آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ میں خود پڑھاتا تھا جب یونیورسٹی میں تو 80 روپے کا 120 روپے کا سگریٹ ملتا تھا, اور میں اس بات سے بالکل آپ کی ایگری کر رہا ہوں کہ بعض یونیورسٹی لاہور میں ایسی تھیں جنہوں نے مختلف کوریڈور بنائے ہوئے تھے جہاں بچے آ کے اسموکنگ کرتے تھے, شراب پیتے تھے. اور شاہ جی بڑی مہربانی, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, اور میں جو بات ہے یہ بالکل ماضی کی نہیں کر رہا, میں بالکل حال کی بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ دن تو پہلے نہیں, کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں تھا, اور یہ بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ ایک شخص نے, میں اس کو جینڈر بھی نہیں دے رہا, اس نے کہا کہ اب تو ایسی ڈرگز آ گئی ہیں کتب صاحب کہ آپ ان ڈرگز کو لیں اور آپ کو اس کے بعد گلٹ بھی نہیں ہوتا. جب گناہ میں سے اور غلطی میں سے گلٹ بھی نکل جائے تو حفاظت سوائے اللہ کے آپ کی اور کوئی نہیں کر سکتا.